اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ ہمیں تاریخ کو صرف پڑھنے والا نہیں بلکہ اس سے سبق لینے والا بنا، ہمیں طاقت کے نشے سے بچا، ظلم کے انجام کو دکھا اور انسان کی جان کی حرمت ہمارے دلوں میں زندہ کر دے۔ اے رب جو کچھ ہم سنیں وہ ہمارے دلوں کو بدل دے، ہماری سوچ کو جگا دے اور ہمیں اندھی تقلید سے نکال کر حق کی پہچان عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، دنیا کی تاریخ صرف فتوحات کی کہانی نہیں بلکہ یہ لاشوں پر لکھی گئی ایک طویل تحریر ہے۔ یہ وہ تاریخ ہے جہاں تخت بچانے کے لیے قومیں قربان کر دی گئی، نظریات کے نام پر بچے مار دیے گئے اور خدا کے نام پر انسانیت ذبح کر دی گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد کشمیری اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ٹی وی 008۔ پیارے دوستو، آج کی یہ ویڈیو صرف معلومات نہیں دے گی، یہ آپ کو بے چین کر دے گی، آپ کو سوال کرنے پر مجبور کرے گی اور شاید آپ کو خاموش بھی کر دے، کیونکہ آج ہم بات کریں گے انسانی تاریخ کی میلک ترین جنگوں کی اور اس سوال کی کہ کیا انسان نے کبھی جنگ سے کچھ سیکھا۔ یہ ویڈیو صرف کمزور دل والوں کے لیے نہیں، یہ صرف اعداد نہیں، یہاں چیختی ہوئی انسانیت ہے۔ اور اگر آپ صرف تفریح چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے نہیں، لیکن اگر آپ سچ سننا چاہتے ہیں تو آخر تک رہیے گا۔ پیارے دوستو، انسان جب غار سے نکلا تو اس کے ہاتھ میں پہلا اوزار صرف شکار کے لیے نہیں تھا، وہ طاقت کے لیے تھا۔ قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ جس نے ایک انسان کو ناحق قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، مگر تاریخ گواہ ہے کہ انسان نے لاکھوں نہیں کروڑوں بار پوری انسانیت کو قتل کیا۔ ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ جنگیں قوم کے دفاع کے لیے ہوتی ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر جنگیں طاقت، انا، دولت اور خوف سے پیدا ہوتی ہیں۔ فرعون ہو یا ہٹلر، چنگیز ہو یا نیپولین، سب کے نظریے مختلف تھے مگر مقصد ایک ہی تھا، اور وہ مقصد تھا کنٹرول۔ ذرا تصور کریں، ایک ماں کھنڈر بنے شہر میں اپنے بچے کی لاش اٹھائے بیٹھی ہے۔ وہ نہیں جانتی کہ یہ بچہ کس نظریے میں مرا، اس جھنڈے کے نیچے مرا، وہ بس اتنا جانتی ہے کہ اس کا بیٹا اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ یہی ہر جنگ کی اصل کہانی ہے۔ پیارے دوستو، تاریخ میں کوئی بھی جنگ صرف سپاہیوں کو نہیں مارتی، وہ زبانیں مٹا دیتی ہے، ثقافتیں دفن کر دیتی ہے اور نسلوں کو یتیم کر دیتی ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جنگ آخری راستہ ہے، مگر انسان نے اسے پہلا حل بنا دیا۔ سامعین، جنگ کبھی عظمت نہیں لاتی، یہ صرف قبریں بڑھاتی ہے۔ پیارے دوستو، دنیا کی تاریخ میں کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جہاں انسان صرف غلطی نہیں کرتا بلکہ وہ حد پار کر جاتا ہے۔ 1939 کا سال ایسا ہی ایک لمحہ تھا۔ یہ کوئی اچانک آنے والا طوفان نہیں تھا، یہ برسوں کی نفرت، ذلت، معاشی ناانصافی اور بدلے کی آگ کا نتیجہ تھا۔ پہلی جنگ عظیم ختم ہوئی لیکن اس کے زخم انسانی دلوں میں زندہ رہے۔ جرمنی کو ہارنے پر صرف شکست نہیں دی گئی، اسے ذلیل کیا گیا، اس کی معیشت توڑی گئی، اس کے لوگوں کے وقار کو کچلا گیا۔ اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب کسی قوم کے زخموں پر مرہم نہ رکھا جائے تو وہاں راکشس پیدا ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، ہٹلر صرف ایک انسان نہیں تھا، وہ ایک علامت تھا، ایک بیمار سوچ کی، جس نے خود کو نسلوں کا خدا سمجھ لیا۔ وہ کہتا تھا کہ کچھ انسان پیدائشی طور پر بہتر ہیں، اور افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ لاکھوں لوگوں نے اس جھوٹ پر یقین بھی کر لیا۔ پیارے دوستو، یہاں جنگ صرف سرحدوں پر نہیں لڑی گئی، یہ جنگ تھی انسان کی تعریف پر، کہ کون جینے کے قابل ہے اور کون مرنے کے لائق۔ پیارے دوستو، ذرا تصور کریں، ایک ٹرین جس میں جانور نہیں انسان بھرے ہیں، بچے، بوڑھے، عورتیں، کوئی عدالت نہیں، کوئی جرم ثابت نہیں، بس ایک فیصلہ کہ تم جینے کے قابل نہیں ہو۔ یہ تھے نازی کیمپ جہاں موت روزمرہ کا معمول تھی۔ 6 ملین یہودی صرف یہودی ہونے کی وجہ سے مار دیے گئے، لیکن سچ یہ ہے کہ صرف یہودی نہیں مرے بلکہ انسانیت مری، اخلاق مرا اور ضمیر دفن ہوا۔ قرآن پاک ہمیں خبردار کرتا ہے کہ اللہ پاک تکبر کو پسند نہیں کرتا، اور نازیزم تکبر کا سب سے خونی مظہر تھا۔ پیارے دوستو، یہ جنگ صرف یورپ تک محدود نہیں رہی، ایشیا، افریقہ، امریکہ سب اس آگ میں جھلس گئے۔ جاپان، چین، روس، برطانیہ، فرانس اور امریکہ، فضا میں بم، سمندر میں آبدوزیں، زمین پر ٹینک اور شہروں پر موت کی بارش۔ لندن جل رہا تھا، ٹوکیو جل رہا تھا، برلن ملبہ بن چکا تھا۔ پیارے دوستو، پھر وہ دن آیا جب انسان نے سورج جیسا ہتھیار زمین پر گرا دیا۔ ہیروشیما ایک لمحہ، ایک چمک اور ایک شہر
سایہ بن گیا۔ بچے جن کے جسم دیواروں پر نقش ہو گئے، ماں باپ جو باپ بن کر اڑ گئے۔ یہ جنگ کا اختتام نہیں تھا، یہ انسانی عقل کا جنازہ تھا۔ پیارے دوستو، دوسری جنگ عظیم میں 70 سے 85 ملین انسان مار دیے گئے، لیکن یہ اعداد سچ نہیں بتاتے۔ سچ یہ ہے کہ کوئی ماں بیٹا کھو گئی، کوئی بچہ یتیم ہو گیا اور کوئی نسل خوف کے ساتھ پلی۔ پیارے دوستو، اسلام میں جنگ صرف دفاع کے لیے ہے اور اس میں بھی بچوں، عورتوں، بوڑھوں اور عبادت گاہوں کو نقصان پہنچانا حرام ہے۔ مگر دوسری جنگ عظیم نے ہمیں دکھایا کہ جب انسان خدا کو نکال دے تو انسان خود کو خدا بنا لیتا ہے۔ پیارے دوستو، ایک جرمن سپاہی رات کو خط لکھ رہا ہے کہ ماں، میں نہیں جانتا کہ میں کس کے لیے لڑ رہا ہوں، میں بس اتنا جانتا ہوں کہ میں ہر دن تھوڑا تھوڑا کم انسان بنتا جا رہا ہوں۔ یہ ہے جنگ کا اصل چہرہ۔ پیارے دوستو، جب انسان نسل، قوم یا طاقت کو خدا بنا لے تو دنیا قبرستان بن جاتی ہے، اور افسوس انسان نے یہ سبق بھی پورا نہیں سیکھا۔ ناظرین، تاریخ میں کچھ ادوار ایسے ہوتے ہیں جہاں انسان صرف جنگ نہیں کرتا بلکہ وہ دہشت کو عبادت بنا لیتا ہے۔ 13ویں صدی ایشیا کی وسیع چراگاہوں سے ایک طوفان اٹھتا ہے جس کا نام ہے چنگیز خان۔ وہ نہ کسی سلطنت کا وارث تھا، نہ کسی مذہبی مدرسے کا فارغ، وہ صرف طاقت کو حق سمجھتا تھا۔ پیارے دوستو، چنگیز خان کا فلسفہ سادہ تھا، جو نہ جھکے وہ مٹ جائے۔ اس کی فوج صرف سپاہی نہیں تھی بلکہ وہ نفسیاتی ہتھیار تھی۔ شہروں کو پہلے پیغام دیا جاتا کہ دروازے کھولو، جان بخش دی جائے گی، انکار کرو گے تو تاریخ سے مٹ جاؤ گے، اور اکثر دروازے بند کیے گئے اور پھر شہر جلائے گئے۔ کتب خانے راگ بنے، علم کے مراکز گھوڑوں کے استبل بن گئے۔ بغداد علم کا تاج تھا لیکن دجلہ کا پانی سیاہ ہو گیا کیونکہ کتابیں اس میں پھینکی گئی۔ یہ صرف شہر کا قتل نہیں تھا، یہ علم کی نسل کشی تھی۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، مگر یہاں فساد حکمرانی کا ذریعہ تھا۔ ایک بوڑھا عالم جلتے مدرسے کے سامنے کھڑا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے علم حاصل کرنے میں اپنی عمر گزار دی ہے، مگر آج میں علم کو جلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، شاید یہی قیامت ہے۔ پیارے دوستو، چنگیز کے بعد ایک اور سایہ ابھرتا ہے، اور وہ سایہ تھا تیمور کا۔ وہ کہتا تھا کہ وہ اسلام کو غالب کر رہا ہے، مگر اس کے ہاتھ خون سے تر تھے۔ اصفہان، دہلی، دمشق، ہر شہر میں کھوپڑیوں کے مینار بنائے گئے، ہر گلی میں خوف کی خاموشی۔ پیارے دوستو، تیمور کی فتوحات میں تقریباً 20 ملین انسان مارے گئے، مساجد بھی نہ بچی، مدارس بھی نہ بچے، نماز کے سجدے لاشوں پر گرے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر نعرہ مذہب واقعی خدا کا ہوتا ہے؟ پیارے دوستو، اسلام میں جنگ بھی عبادت تبھی بنتی ہے جب نیت پاک ہو اور حدود قائم ہو، مگر جب مذہب طاقت کے لیے استعمال ہو تو وہ سب سے خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ جہانگیر اور تیمور دونوں نے سلطنتیں بنائی، مگر وہ سلطنتیں ان کے بعد زمین بوس ہو گئی کیونکہ خوف پر بنی ریاستیں محبت نہ دے سکی، اور محبت کے بغیر ریاستیں زندہ نہیں رہتی۔ پیارے دوستو، تلوار سے زمین فتح ہو سکتی ہے لیکن دل نہیں، اور جو دل نہ جیت سکے وہ تاریخ میں خونی یاد بن جاتا ہے۔ پیارے دوستو، تاریخ میں کچھ جنگیں سرحدوں کے لیے نہیں لڑی جاتی، وہ اقتدار کی بھوک کے لیے ہوتی ہیں، اور سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ ان جنگوں میں دشمن اجنبی نہیں ہوتا، وہ آپ ہی جیسا ہوتا ہے، آپ ہی کی زبان بولتا ہے اور آپ ہی کی طرح بھوکا اور ڈرا ہوا انسان ہوتا ہے۔ چین کی تاریخ ایسی جنگوں سے بھری پڑی ہے۔ سن 184 عیسوی ہان خاندان ٹوٹ چکا تھا، ملک 3 حصوں میں بٹ گیا، وی، شو، وو، ہر ایک خود کو اصل چین کہتا تھا اور باقی 2 کو غدار۔ سامعین، یہ جنگ چند سال کی نہیں تھی، یہ تقریباً 1 صدی تک جاری رہی۔ کھیت جلتے رہے، دریا لاشیں اٹھاتے رہے اور عوام صرف مرنے کے لیے زندہ رہی۔ پیارے دوستو، مورخین بتاتے ہیں کہ اس دور میں 36 سے 40 ملین انسان مارے گئے، لیکن کتابوں میں اسے رومان آف دی 3 کنگڈمز کہا گیا، جیسے یہ کوئی داستان ہو، ہیرو ہوں، جھنڈے ہوں، فتح ہو، مگر حقیقت میں یہ قومی خودکشی تھی۔ ایک کسان ویران کھیت میں بیٹھا ہے، اس کے دونوں بیٹے 2 مختلف ریاستوں کی فوج میں ہیں۔ سامعین، وہ کہتا ہے کہ مجھے کسی فتح کی خوشی نہیں، بس میری یہ دعا ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک واپس آ جائے۔ یہ ہے خانہ جنگی کی اصل قیمت۔ پھر آیا 755 عیسوی، ایک لوشان بغاوت۔ ایک جرنل جسے اقتدار کم لگا، اس نے بغاوت کر دی اور پورا تانگ خاندان ہل کر رہ گیا۔ سامعین، یہ جنگ صرف تلواروں سے نہیں لڑی گئی، یہ لڑی گئی بھوک، قحط اور بد اعتمادی سے۔ 13 ملین سے زائد لاشیں گری، چین کی آبادی تقریباً آدھی رہ گئی، شہر خالی، بازار ویران، اور لوگ انسان نہیں رہے، بس زندہ لاشیں بن گئے۔ پیارے دوستو، قرآن پاک ہمیں خبردار کرتا ہے کہ آپس میں نہ لڑو ورنہ کمزور پڑ جاؤ گے۔ چین
چین کی تاریخ اسی آیات کی عملی تفسیر ہے۔ 1618 سے 1683 عیسوی مانچو قبائل منگ خاندان پر ٹوٹ پڑے۔ 65 سال کی جنگ، 25 ملین سے زائد اموات، بال زبردستی منڈوائے گئے، ثقافت بدلی گئی اور اختلاف پر موت مقدر بنی۔ ناظرین، جب نظام بدلتا ہے اور انسان نہیں تو تاریخ خون مانگتی ہے۔ اسلام میں اختلاف کو فتنہ بننے سے روکا گیا ہے، لیکن جب اقتدار عدل کے بغیر ہو تو وہ قوموں کو کھا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، سب سے خطرناک جنگ وہ ہوتی ہے جس میں قوم خود اپنے خلاف ہو۔ یہ جنگ کئی نسلوں تک ختم نہیں ہوتی۔ پیارے دوستو، تاریخ میں کچھ جنگیں زمین کے لیے نہیں ہوتی، وہ آسمان کے نام پر لڑی جاتی ہیں، اور یہی جنگیں سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہیں۔ سن 1095 عیسوی یورپ کے ایک چرچ میں پوپ اربن دوم کھڑا ہے۔ وہ مجمع سے کہتا ہے کہ خدا یہی چاہتا ہے، اور یہی جملہ 2 صدیوں تک خون بہانے کے لیے کافی ہو گیا۔ کہا گیا کہ یروشلم کو آزاد کرانا ہے، مقدس مقامات کو بچانا ہے، مگر جلد ہی یہ جنگ زمین، تجارت اور سیاسی طاقت کی جنگ بن گئی۔ جو لوگ روانہ ہوئے ان میں اکثر غریب، بھوک سے تنگ اور امید کے سہارے تھے۔ انہیں جنت کا وعدہ دیا گیا، مگر راستے میں انہوں نے جہنم پیدا کر دی۔ 1099 عیسوی یروشلم فتح ہوا۔ شہر میں داخل ہوتے ہی قتل عام شروع ہو گیا۔ مسلمان، یہودی، عورتیں اور بچے سب کو مار دیا گیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ خون گھٹنوں تک تھا۔ یہ کوئی استعارہ نہیں، یہ ایک حقیقت تھی۔ پیارے دوستو، صلیبی جنگوں میں تقریباً 90 لاکھ انسان مارے گئے، لیکن اصل نقصان جو لاشوں سے زیادہ تھا، یہ نقصان تھا اعتماد کا۔ صدیوں تک مسلمان اور عیسائی ایک دوسرے کو شک کی نظر سے دیکھتے رہے۔ پیارے دوستو، اس خون کے دور میں ایک کردار ابھرتا ہے، صلاح الدین ایوبی کا کردار۔ اس نے یروشلم کو فتح کیا، مگر قتل عام نہیں کیا۔ چرچ محفوظ رہے، عورتیں محفوظ رہی۔ یہ تھا اسلامی جنگی اخلاق، اور یہی فرق تھا نعرے اور عمل کا۔ پیارے دوستو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی عورت، بچے اور راہب کو قتل نہ کرو۔ اسلام میں جنگ بھی عدل کے بغیر جائز نہیں، اور جب مذہب عدل کے بغیر استعمال ہو تو وہ دین نہیں رہتا، فتنہ بن جاتا ہے۔ پیارے دوستو، ایک صلیبی سپاہی مرتے وقت کہتا ہے کہ مجھے کہا گیا تھا کہ تم خدا کے لیے لڑ رہے ہو، مگر آج مجھے سمجھ آیا کہ خدا کو میرے خون کی ضرورت نہیں تھی۔ پیارے دوستو، صلیبی جنگوں نے ثابت کیا کہ جب مذہب اور اقتدار ایک دوسرے میں گل جائیں تو سب سے پہلے انسان مرتا ہے۔ خدا کا نام کبھی تلوار کا جواز نہیں بن سکتا، اور جو ایسا کرے گا وہ خدا کا نہیں، اپنی خواہش کا پیروکار ہوتا ہے۔ ناظرین مکرم، اکثر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یورپ تہذیب کی علامت ہے، قانون، انسانی حقوق اور ترقی کی جنم بھومی، مگر تاریخ کا ایک سچ یہ بھی ہے کہ یورپ نے اپنی ترقی لاکھوں لاشوں پر کھڑی کی ہے۔ 1618 سے 1648 یورپ کی زمین آگ بن گئی۔ کیتھولک اور پروٹسٹنٹ فرقے، ایک ہی خدا اور ایک ہی کتاب کے ماننے والے، مگر ایک دوسرے کے لیے قاتل بن گئے۔ یہ جنگ صرف میدان جنگ میں نہیں لڑی گئی، یہ لڑی گئی کھیتوں میں، گھروں میں اور بچوں کے پیٹ میں بھوک بن کر 80 لاکھ لاشیں گری۔ جرمنی کی آبادی تقریباً 1/3 کم ہو گئی، دیہات خالی ہو گئے، شہر اجڑ گئے۔ اس جنگ میں سپاہی نہیں، زیادہ تر عام لوگ مرے، قحط، بیماریاں اور لوٹ مار۔ یہ جنگ بتاتی ہے کہ جب جنگ لمبی ہو جائے تو مقصد بھول جاتی ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے نہ روکتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، مگر یہاں روکنے والا کوئی نہیں تھا اور فساد بادشاہ بن چکا تھا۔ پیارے دوستو، جب یورپ کی جنگیں ختم ہوئی تو یورپ نے اپنی تلوار دنیا کے باقی حصوں کی طرف موڑ دی۔ افریقہ، ایشیا، امریکہ، کہا گیا کہ ہم تہذیب دینے آئے ہیں، مگر حقیقت میں انہیں سونا، زمین اور انسان چاہیے تھے۔ اسپانوی، پرتگالی، برطانوی اور مقامی تہذیبیں جیسے ازٹیک اور انکا ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑی۔ کروڑوں انسان بیماری، جبری مشقت اور قتل میں مارے گئے۔ یہ فتح نہیں تھی، یہ نسل کشی تھی۔ ایک مقامی امریکی بزرگ کہتا ہے، ہم نے تمہیں دشمن نہیں سمجھا، لیکن تم نے ہمیں انسان ہی نہیں سمجھا۔ یہ نو آبادیاتی سوچ تھی۔ پیارے دوستو، یورپ نے اپنے لیے قانون بنائے اور دوسروں کے لیے بندوق، اپنے شہروں میں حقوق اور کالونیوں میں کوڑے۔ یہی وہ تضاد ہے جو آج بھی دنیا کے زخموں میں زندہ ہے۔ پیارے دوستو، جو قوم دوسروں کو انسان نہ سمجھے وہ آخرکار خود بھی انسان نہیں رہتی، اور تاریخ ایسی قوموں کو بہت سختی سے یاد رکھتی ہے۔ ناظرین مکرم، تاریخ کے صفحے خون سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہر لاش، ہر شہید ایک کہانی ہے، ایک وارننگ ہے اور ایک سبق ہے۔ ہم نے دیکھا دوسری جنگ عظیم میں انسانیت کی تباہی، چنگیز اور تیمور کے ہاتھوں بھوک اور خوف، چین کی خانہ جنگیاں، صلیبی جنگیں اور مذہب کا غلط استعمال، یورپ کی اندرونی جنگیں اور نو آبادیات اور امریکہ، ازٹیک اور انکا کی تباہی۔ ہر جگہ ایک ہی چیز سامنے آتی ہے اور وہ ہے
نفسانی غرور اور طاقت کی ہوس۔ پیارے دوستو، طاقت کے لیے مذہب کا غلط استعمال کبھی بھی انصاف اور اخلاق کے بغیر صحیح نہیں ہو سکتا۔ اقتدار کی بھوک قومی یا ذاتی سب کو تباہ کر دیتی ہے اور آخرکار خود انسانیت کا جنازہ نکلتا ہے۔ تصور کریں، ایک بزرگ ویران زمین پر کھڑا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے والدین کو مرا نہیں دیکھا مگر اس جنگ نے میری نسل کو مار ڈالا۔ شاید آج بھی ہم سب اپنی آنکھوں کے سامنے تاریخ کو دہرا رہے ہیں اور دیکھ بھی نہیں رہے۔ یہ کہانی صرف تاریخ نہیں، یہ ایک ایسی گھنٹی ہے جو آج بھی بجتی ہے۔ پیارے دوستو، اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ انصاف اور رحمت کے بغیر طاقت شیطان کا ہتھیار ہے اور یہی وہ پیغام ہے جو ہم جنگوں سے سیکھ سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر ہم نے کچھ سیکھنا ہے تو وہ یہ کہ اختلافات کو حل کریں، طاقت کا استعمال محدود رکھیں اور انسانیت کو ہر چیز سے اوپر رکھیں، ورنہ تاریخ ہمیں پھر سے سبق دے گی اور شاید اس بار سبق بہت مہنگا ہوگا۔ ناظرین مکرم، میں تھا آپ کا میزبان ساجد کشمیری اور آپ دیکھ رہے تھے کشمیر ٹی وی 008۔ پیارے دوستو، یہ ویڈیو محض تاریخ کی کہانی نہیں، یہ ہوشیار کرنے والا آئینہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آنکھیں حقیقت سے نہ ڈریں اور آپ تاریخ کے سبق کو یاد رکھیں تو ہمارے چینل کشمیر ٹی وی 008 کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر نیا سبق سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ پیارے دوستو، یہاں ہم لفظوں کو روک دیتے ہیں مگر سوال، خیال اور سوچ کو نہیں، کیونکہ کچھ باتیں مکمل ہو کر نہیں بلکہ دل میں اتر کر ختم ہوتی ہیں۔ جب وقت اجازت دے گا تو یہ خاموشی خود بول اٹھے گی، کسی نئے موضوع، کسی گہرے انکشاف یا کسی ایسی سچائی کے ساتھ جو سننے والوں کو صرف سنانے نہیں بلکہ سوچنے پر مجبور کر دے۔ تب تک کے لیے یہ اختتام صرف ایک وقفہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سچ سننے، سمجھنے اور بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔